الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سبحان اللہ۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے متعلق اور دعا کے متعلق بیان فرمایا۔ آیت نمبر 186 میں دعا کے متعلق، دعا کی اجابت کے متعلق بیان فرمایا، اور آیت نمبر 185، 184 اور آیت نمبر 187 میں روزے کے متعلق بیان فرمایا۔ ان دونوں چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالی نے حلال مال کھانے کا حکم دیا، تو یہ بیان فرما دیا رب تبارک و تعالی نے تمہارا روزہ اور تمہاری دعا تبھی قبول ہوگی جب تم حلال کھاؤ گے، تو پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم دیا۔ جو روزہ صرف صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک ہوتا ہے، یہ روزہ صرف پورے سال میں صرف ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے جی۔ اور ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس جو روزے کا حکم دیا رب تبارک و تعالی نے کہ حرام سے رکنے کا جو حکم ہے یہ زندگی بھر کے لیے ہے، یعنی وہ جو پیچھے روزے کا بیان ہوا ہے وہ روزہ ظاہری ہے، ظاہری طور پر کھانے سے رکا ہوا بندہ، یہ روزہ مانوی ہے جی، معنن رکنا ہے حرام کھانے سے۔ تو رب تبارک و تعالی نے ان دونوں کو اکٹھے ذکر اس لیے بھی فرمایا ہے میں کہ جب تم میرے کہنے پر حلال سے رک جاتے ہو، مباح چیزوں سے رک جاتے ہو، تو میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام سے بھی رکو، حلال سے رک جاتے ہو، حرام سے نہیں رکتے ہو، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں حکموں کو اکٹھے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، میں کہ تم اپنے مالوں کو باہم باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ، یہ ذہن میں رہے کہ لفظ جو ہے نا صرف الباطل، اس کے تحت ہر وہ طریقہ جو ناجائز طریقے کے ساتھ کسی کا مال دبایا جائے، ناجائز ذریعے سے کسی کا مال دبا لیا جائے، ہتھیا لیا جائے، وہ سارے کے سارے صرف لفظ باطل کے تحت آئیں گے۔ لفظ باطل کے ساتھ لفظ باطل نے ہر حلال طریقے کو نکال کر کے باقی سب کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے جی، وہ چاہے ڈکیتی کے ذریعے ہو جی، ہیلے کے ذریعے ہو، کسی بہانے کے ذریعے ہو، چوری کے ذریعے ہو جی، بندہ جا رہا ہے گلی کے اندر، کسی کی کوئی چیز گر گئی، پیچھے سے آ کے کوئی اٹھا لے اور لے کے جاتے ہیں گھر میں، تو ماں بھی کہتی میرے بیٹے کی تو قسمت ہی بڑی اچھی ہے، کل گیا تھا گھڑی ملی ہے، آج 500 کا نوٹ اکٹھے مل گیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچہ کسی کی چوری کر کے لایا ہے، کسی کی نکال لینا، جیب سے نکالنا، یہ صرف یہی چوری نہیں ہے، کسی کی باہر پڑی ہوئی اٹھا لینا وہ بھی چوری ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے کسی کی گری پڑی چیز کسی کو مل جائے تو فرمایا کہ وہ اٹھا کر کے اعلان کرے، جس نے اٹھا لیا وہ اس پر واجب ہو گیا کہ وہ اعلان کرے، جس کی ہے اس تک پہنچائے۔ تو بتائیں یہ اٹھانا آسان ہے یا پھر پڑے رہنا، اسے وہیں چھوڑ دینا آسان ہے؟ اسے چھوڑ دینا ہی آسان ہے نا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک عورت نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، یعنی ایک عورت نے میرے ساتھ ٹھگی کی تھی۔ وہ ٹھگی کیا تھی، وہ دھوکہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے نا نیچے کی طرف جھکی ہوئی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ اٹھانا چاہتی ہوں لیکن اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو میں نے کہا چلو اس کی مدد کر دوں۔ کہتے ہیں میں جب گیا نا قریب، میں نے وہ اٹھائی، اسے پکڑانے لگا، اس نے کہا یہ میری نہیں ہے، یہ کسی کی تھی۔ تو میں نے کہا میں عورت ہوں، میں اٹھا کے کہاں اعلان کرتی پھروں گی؟ چلو آپ مرد ہو، آپ نے اٹھا لیا، اب آپ پر واجب ہو گیا ہے، آپ اعلان کرو، جس کی ہے اس تک پہنچاؤ۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ پھر مجھے پتا ہوتا یہ کسی کی ہے تو میں کبھی ہاتھ تک نہ لگاتا اسے۔ اب آپ بتائیں یار، جہاں پہ اسلام ایسی تعلیمات دیتا ہو سبحان اللہ، وہاں کسی کی چوری ہوگی بھلا؟ گری پڑی چیز اسلام نہیں اٹھانے دیتا کسی کو۔ یہ افغانستان کے نا حاکم رہے میر عبد الرحمان،
ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑے ان کے نیک بندے تھے خود بھی. یہ مرزا جہنمی تھا نا، مرزا قادیانی مردود، تو اس وقت یہ وہاں کے حاکم تھے. مزے کی بات ہے، اس نے انہیں خط لکھا تھا. وہ کتاب اس لانتی کی نا میرے پاس رہی تھی کافی عرصہ تک، اتنی موٹی کتاب تھی اس کی. اس نے پوری کتاب ہی لکھ کے بھیجی تھی اسے، میر عبد الرحمان کو، کہ میں نبی ہوں بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی دنائی دی تھی، تو انہوں نے نا اسے خط لکھا. انہوں نے کہا کہ مجھے نا یہ تیری کتاب کے سمجھ نہیں آئی، اگر تو کوشش کر کے یہیں آ جائے اور یہیں مجھے سمجھائے تو ممکن ہے مجھے تیری بات سمجھ آ جائے. تو مرزا قادیانی کو لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کبھی بھی نہ جانا، وہ تمہیں وٹ ٹوک کے رکھ دیں گے تینوں ہیں، تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، لٹکا دیں گے، تیری گردن اتار دیں گے. بس وہ پھر اس کی وہ حص بول گئی. اس نے کہا کہ نہیں تم نے نہیں جانا وہاں. تو وہ میر عبد الرحمان جو تھے نا وہ کہا کرتے تھے اس وقت، آج یہ مثالیں دیتے ہیں ہمیں کافروں کی سناتے ہیں. میر عبد الرحمان نے اس وقت اعلان کیا تھا، اس نے کہا کہ میرے چوک میں آگے کوئی بندہ کوئی چیز رکھ جائے اور 3 سال کے بعد بھی آگے نا وہ چیز اسے وہیں پڑی ملے گی. بتائیں بھائی، اسے وہی چیز وہیں پڑی ملے گی. اب کچھ چیزیں ہیں جن کا صرف 3 دن اعلان کرنا ضروری ہے. 3 دن کے بعد وہ چیز بعد میں وہ کسی غریب کو دے دے. اگر وہ خود غریب ہے، چھوٹی چیز معمولی ہو، اگر وہ خود غریب ہے تو خود رکھ لے. لیکن یہ ضرور ہے جب وہ مالک آ جائے تو اس تک پہنچانا ضروری ہے. چاہے کھا بھی گیا اسے دینا ضروری ہے. اب بتائیں اتنی شرائط لگائے اسلام تو کوئی چیز کسی کی اٹھائے گا؟ کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا. اور اسی طرح کر کے کوئی چیز ایسی اس نے اٹھائی ہے جو چیز جناب قیمتی ہے، وہ چیز جلدی خراب ہونے والی نہیں ہے، تو اس کے لیے 1 سال پورا اعلان کرنا ضروری ہے. مسجدوں میں کھڑا ہو، بڑی بڑی عیدگاہوں میں جائے، وہاں جا کے اعلان کرے. لیکن اب تو خیر آسانی ہو گئی ہے، کسی بھی ریڈیو والے کو دے دے، ٹی وی والے کو دے دے، 4 پیسے اسے گئے جی اعلان کر دو جی، وہ ٹی وی پہ خبر چلا دی جائے. لوگوں کے بڑے بڑے پیسے ہوتے ہیں، بڑی بڑی قیمتی چیزیں، لوگ بیچارے کہیں گئے تو بھول کے نکل گئے وہاں سے. تو یہ تربیت کرنا بچوں کی بڑا ضروری ہے. جی یہ بھی باطل طریقے کے ساتھ کھانا، یہ بھی چوری ہے بھائی. ہاں یہ کوئی حلال نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ ٹھگی ہے، یہ مسلمان بھائی کے ساتھ ٹھگی ہے، اس کی کسی بھی چیز کو اٹھا لینا. اور اچھا کوئی چیز ایسی ہے جو خراب ہونے والی نہیں ہے تو باہر بھی پھرتے رہے، ضائع ہونے والی نہیں ہے. جیسے اونٹ ہے، بڑا جانور ہے کسی کا، تو ایک بندے نے پوچھ لیا آقا علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا اونٹ ہی ہو تو وہ پھر گرا پڑا کہیں مل جائے. آقا علیہ السلام میں تمہیں اونٹ کے ساتھ کیا لگے، وہ خود ہی گھومتا رہے گا، کھاتا پیتا رہے گا چیزیں، اتنی دیر میں مالک خود ہی اسے ڈھونڈ لے گا، اس تک پہنچ جائے گا. اس کے ضائع ہونے کا، جلدی ضائع ہونے کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا اس کا. اس طرح کر کے کئی بزرگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ حج پہ گئے تو ایک بار حج کرنے گئے، کوئی چیز کسی کی گری پڑی مل گئی تو پورے حج کے موسم میں اعلان کرتے رہے، نہیں نہ ملی تو اگلے سال حج کے لیے دوبارہ اسی لیے گئے کہ جس کی چیز ہے وہ جا کے اس تک پہنچا دیں. بتائیں بھائی، اس لیے بھی ہمارے بزرگوں نے حج کی ہیں، کیونکہ حج کے موسم میں ہی لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، تو اس لیے جناب اگلے سال پھر حج کرنے کے لیے گئے، جس کی چیز ہے اس تک پہنچا دی جائے. تو پیارے اور محترم بھائیو، اسلام جو ہے وہ اس ناج پر، اس منہج پہ لاتا ہے اپنے ماننے والوں کو، تاکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی کے مال کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھے. اچھا اسی طرح کر کے اور بھی جو جتنے بھی ذرائع ہیں، مثال کے طور پر عموماً ہم جولی جو ہوتے ہیں نا، ہم عمر دوست جو ہوتے ہیں، وہ سارے ان کی کوشش ہوتی ہے سارے مل کے جناب دعوت کھائیں، مل کے دعوت کھائیں، ان سے پیسے اکٹھے کر لیں. تو ایک بندہ دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہتا، اس کو پیسوں کی قلت ہے، یا ویسے ان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ جناب وہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتا وہ بندہ. تو ایسی صورت کے اندر کسی کو جناب زبردستی اسے زور دے کے اسے کرنا نہیں کہ تم بھی شامل ہو، تم بھی شامل ہو، اس کے پیسے دھکے کے ساتھ اس کے ساتھ نکالے گئے. پتہ ہے آپ کو اس نے راضی خوشی پیسے نہیں دیے، تو وہ بھی پیسے اگرچہ اس نے دے دیے تو وہ بھی حرام ہے. حلال پیسے ملا کے بھی حرام کار ہیں. کریم آقا علیہ السلام کا فرمان چیف ہے، وَيَا آقا علیہ السلام لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ. آقا علیہ السلام نے کسی بھی مسلمان کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ہے مگر یہ کہ وہ راضی خوشی دے، راضی خوشی دے. اگر جبرن بھی دیا ہے نا، اکراہ کے ساتھ بھی دیا ہے تو وہ بھتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بھتا ہے، وہ دعوت نہیں ہے. اس طرح کر کے کسی کو بھی فون کر کے دعوت کا کہہ دیتے ہیں، آج ہماری دعوت ہے آپ کی طرف. وہ بیچارہ وہ کھلانا اسے کیا، اسے دیکھنا نہیں چاہتا، یہ کہتا میں تجھ سے دعوت کھانا چاہتا ہوں. ایسی دعوت جو ہے عموماً بعض اوقات بچے جو پڑھتے ہیں اسکول میں وہ بھی جناب کہتے ہیں جی اکٹھے دعوت کھاتے ہیں، وہ پیسے پھر اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی وہ نہیں شریک ہونا چاہتے تو تم نہ شریک کرو، کیوں تم اپنا بھی مال جو ہے نا وہ اپنا کھانا بھی حرام کرتے ہو. اچھا ایک طریقہ یہ ہو گیا، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کو بندہ زیادہ کھاتا ہے
اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے ساتھ شریک ہونے کی، کہ اسے بھی ساتھ ملاؤں، تاکہ یہ بندہ ذرا سست ہے تو میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو کھانا زیادہ کھا جاؤں گا، یہ اچھے والا مال میں کھا جاؤں گا، آلو اس کی قسمت میں اور مرغی کی ٹانگیں میری قسمت میں، اچھی چیز میں خود کھا جاؤں گا۔ عموماً کئی سارے لوگ یہ نیت کرتے ہیں، اچھا وہ نیت کر بھی لیں، بعد میں نہ بھی کھائیں تو بھی کھانا حرام ہے ان کے لیے، ہاں توبہ کر لیں تو پھر حرام نہیں ہے۔ دو بندے اکٹھے کھا رہے ہیں، بزرگ فقہاء نے تین تک منع کیا ہے، بلکہ حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے، میں بھی دو بندے اکٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، تو فرمایا کہ اگر وہ ایک کھا رہا ہے ایک بندہ ہے تو دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ وہ دو اکٹھی کھا لے، دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اکٹھی دو ہی کھا لے۔ بتائیں جہاں یار اتنے احکامات ہوں تو وہاں کیسے جائز ہو سکتا ہے، کسی کے لیے حلال ہو سکتا ہے کہ وہ جناب کسی کے پورا حق ہی دبا جائے؟ تو یہ ہر حال میں خیال کرنا ہے ہم نے کہ مسلمان بھائی جو، اچھا دو بندے کھا رہے ہیں نا، دونوں میں جذبہ اثار ہونا چاہیے۔ جذبہ اثار یہ ہے کہ مثال کے طور پر کھانے میں بوٹی رکھی ہوئی ہے تو یہ کہے کہ یہ کھا لے، وہ کہے کہ یہ کھا لے، یہ والی نیت ہو تو دونوں ثواب پائیں گے، لیکن اگر دونوں میں سے ایک ہی بھی نیت خراب ہو تو پھر ظاہری بات ہے وہ تو حلال کھاتے ہوئے بھی ناجائز ہی کھا رہا ہے وہ، اور کیا کہیں گے اسے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، میں کہ تم باطل طریقے کے ساتھ مال نہ کھاؤ۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حلال طریقے کے ساتھ مال کھاؤ، اور حلال طریقے اور ذرائع جتنے بھی بنتے ہیں، مثال کے طور پر تجارت کے ذریعے مال کھانا، تجارت کر کے، خرید و فروخت کر کے، کوئی چیز بیچ کر کوئی لے کر کے مال کھانا، وہ بھی حلال ہے۔ کوئی تحفہ آ جائے کہیں سے، کوئی ہدیہ آ جائے کہیں سے، کسی کو نذرانہ مل جائے، یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری یہ کھانی حلال ہیں بندے مومن کے لیے۔ اور آگے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم اپنا مال حکام کے پاس بھی نہ لے جاؤ، اپنا مال حکام کے پاس بھی نہ لے جاؤ، حاکموں کے پاس، حکمرانوں کے پاس۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم ایک گروہ کا مال کھا جاؤ، کہ ایک گروہ جو ہے وہ لوگوں کا مال کھا جائے، بالاسم گناہ کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ گناہ کے ذریعے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ ذہن میرے، یہ تدلو جو ہے نا، یہ ادلا سے بنا، ادلاؤن، یہ عربی زبان کا لفظ ہے ادلاؤن۔ اس کا معنی ویسے ہوتا ہے ڈول لٹکانا، کنویں کے اندر ڈول، دلون، جو دلون سے ماخوذ ہے، اصل اس کا معنی لفظ جو ہے نا وہ دلون ہے، دلون سے ادلاؤن بنا ہے۔ تو وہ ادلا کا معنی جو ہے نا وہ ہے کنویں میں ڈول لٹکا کے اس سے پانی کھینچنا، کنویں میں ڈول لٹکا کے اس سے پانی کھینچنا، اسے کہتے ہیں ادلا۔ کیا کہتے ہیں؟ ادلا۔ اور ڈول کو کہتے ہیں دلون، ٹھیک ہے جی۔ تو رب تبارک و تعالی نے اب یہاں پہ کیا معنی مراد ہے؟ اب جیسے کنویں میں ڈول لٹکا کے پانی کھینچتے ہیں نا، فرمایا رب تبارک و تعالی نے تم کہیں یہ نہ ہو کہ حکمرانوں کو کچھ مال دے کر بطور رشوت، تو فرمایا کہ ان سے تم لوگوں کے مال کھاؤ، لوگوں کے مال کھاؤ تم ان کو رشوت دے کر۔ ہوتا یہ نہیں ہوتا آج کل، ہاں جی۔ حکمران جو ہوتے ہیں، بڑے افسر جو ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کو جا کے پیسے دیتے ہیں، پیسے دینے کے بعد پھر لوگوں کی چیزیں قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کی چیزیں ہتھیا لیتے ہیں۔ وہ حاکم وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں چل ٹھیک ہے بھی اتنی زمین پہ قبضہ کر جاتا ہوں، اتنی چیز تو لے جاتا ہوں، وہ پھر دبا جاتے ہیں۔ عموماً کئی سارے لوگ پٹواریوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، ان کو جا کے لاکھوں روپیہ دے کے لوگوں کی زمینیں ہتھیا لیتے ہیں۔ وہ جناب ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ فائلیں دیکھیں جی کون سی زمین جو ہے وہ ایسے پڑی ہوئی ہے، کون سی زمین ہے ان کا کوئی وارث نہیں رہا بظاہر، وہ جناب وارث ہیں تو وہ جناب اپنی زمین ہی بھول چکے ہیں، انہوں نے جناب 4 پیسے دیے پٹواری کو، وہ زمین اپنے نام لگوا لی۔ وہ جو پٹواری کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ بھی رشوت ہے، وہ کیا ہے؟ رشوت ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہماری شرع مبارکہ کے اندر کہ کوئی بھی بندہ جو حاکم ہے نا، حاکم بننے کے بعد، اس سے پہلے وہ الگ بات ہے، حاکم بننے سے پہلے، افسر بننے سے پہلے، سرکاری نوکری آنے سے پہلے، وہ اس کے جو رشتہ دار تھے، اس کے جو دوست تھے، ان کے ہاں اس کے لیے دعوت کھانا جائز ہے۔ سرکاری عہدہ آنے کے بعد اس کے لیے کسی اور کے گھر میں دعوت کھانا اور اس سے تحفہ قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی رشوت ہے، یہ بھی رشوت ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ایک قاضی تھے بہت بڑے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے،
کوئی تحفہ نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آج میں کسی سے تحفہ لے لوں گا تو کل کو لوگ مجھے کہیں گے جی ہمارا فیصلہ کرو ہمارے حق میں. تو ظاہری بات ہے کہ الاحسان یقطع اللسان، احسان جو ہے وہ تو بندے کی زبان کاٹ دیتا ہے، وہ تو پھر اس اپنے خلاف فیصلہ نہیں نہ ہونے دیتا. تو اس نے قاضی صاحب جو تھے وہ بڑے سخت تھے اس معاملے میں. لوگ بڑے آتے تھے ان کے پاس تحفہ دینے کے لیے، نذرانے دینے کے لیے، وہ نہ کر دیتے تھے. ان کی گھر والی جو ہے انہیں پتہ چلتا تھا، وہ کڑتی رہتی. وہ کہتی ہیں وہ ہر بندہ آپ سے فیصلے تھوڑی کروانے آتا ہے، جو جن کو معاملہ ہوا ہوتا ہے وہی آتے ہیں آپ کے پاس فیصلہ کروانے، تو آپ ہر ایک کا تحفہ رد کر دیتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا؟ لیکن وہ بڑے مضبوط تھے اس معاملے میں. ایک دن ہوا یہ کہ صبح صبح اٹھے، لوٹا اٹھا کے پانی بھرنے کے لیے دیکھا تو لوٹا بھاری ہے. انہوں نے دیکھا لوٹے میں پانی بھی نہیں ہے، دیکھا تو اس کی تہہ میں سونے کے سکے پڑے ہیں، سونے کے سکے پڑے ہیں. انہوں نے جا کے یہ ماجرا اپنی گھر والی کو بیان کیا، کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ معاملہ ہوا ہے. تو وہ مائی صاحبہ جو ہیں وہ فرمانے لگی. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بندہ آ کے پیسے رکھ گیا ہے. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، نہ یہ مالک کا فضل ہے. تو آپ ایسے نہ کریں، مہربانی کریں، ہر چیز کو آپ ایک ہی نظر سے نہ دیکھا کریں، مہربانی کریں لے آئیں اسے. چلیں جی وہ لے آئے، گھر میں رکھ لیے. صبح صبح جب وہ عدالت میں جا کے بیٹھے اپنی مسند پر قاضی صاحب، تو کچھ لوگ آئے اپنا فیصلہ لے کے. تو وہ ایک بندہ ان میں کہنے لگا جی ہم لوٹے والے ہیں. ہم کون ہیں؟ لوٹے والے ہیں. یعنی رات کو چھپ کے، انہیں پتہ تھا یہ پیسے نہیں لیتے، انہیں پتہ تھا یہ کوئی رشوت نہیں لیتے، انہیں پتہ تھا کوئی نذرانہ قبول نہیں کرتے. تو انہوں نے کیا کہ لوٹے میں ڈال کے سکے سونے کے، اور صبح صبح جا کے عدالت میں کہنے لگے ہم لوٹے والے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ذرا ہاتھ ہولا رکھنے دو. بتائیں بھائی، اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہی ان کو خراب کرتے ہیں، ان کو وزیروں کو، مشیروں کو، قاضیوں کو، ججوں کو، ان کو ہم ہی خراب کرتے ہیں. وہ کیسے خراب کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے حلال فیصلہ بھی کروانا ہونا، ہمیں پتہ ہے ہمارا حق ہے، ہم نے اپنا حق بھی لینا تو بھی پیسے دیتے ہیں، کیونکہ حال ایسا ہو گیا. اب جس بندے کے منہ کو لگ جائے وہ حلال پہ ہی حلال کا فیصلہ کرنے لگے بھی پیسے لے، تو بتائیں وہ حرام کے فیصلے کیوں نہیں لے گا؟ وہ تو ناجائز فیصلہ کرے گا تو بھی جناب وہ پیسے لے گا. آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، کوئی بندہ اپنی نوکری بغیر پیسے کے نہیں لے سکتا. سفارش ہو جائے تو ہو جائے، وہ بندہ چلو اس کو مل جاتی ہے سفارش کے ذریعے. سفارش بھی وہاں جائز ہے جہاں پہ بندہ اہل بھی ہو اور کسی کا حق بھی نہ مارا جائے. یہ نہ ہو کہ بندہ زیادہ اس سے احق ہو، زیادہ اولا ہو، تو یہ نہیں کہ جناب اس کو چھوڑ کر کے ویسے کسی کو لگا دیا جائے. ایک خاتون تھی، انہوں نے ایک مضمون لکھا، ایک خاتون نے مضمون لکھا اخبار میں نوائے وقت میں. اس وقت میں اخبار پڑھتا تھا پہلے، اب تو بڑا عرصہ ہو گیا چھوٹ ہی گئی. تو وہ نوائے وقت میں نا ایک مضمون چھپا تھا خاتون کا. اس نے کہا کہ یہ لڑکے اور لڑکیوں کے نوکری کرنے کے معاملے میں نا مزاج اس پہ، یعنی کہ اس میں اس نے لکھا. تو اس نے کہا کہ وہ خود خاتون جو ہے وہ گئی تھی نوکری لینے کے لیے. اس نے کہا کہ اس میں لڑکے جو تھے وہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں تھے، لڑکیاں سینکڑوں میں تھیں. نوکری لینے کے لیے گئی تھی وہاں. کہتے ہیں کہ ایک لڑکی وہاں کھڑی، تو میں نے کہا کہ آپ، کہتی وہ بڑی امیر گھرانے کی لگ رہی تھی. کہتے میں نے کہا کہ اچھا وہ سیٹ بھی ایک ہی ہے وہاں پہ، ہزاروں لڑکیاں، سینکڑوں لڑکیاں، سیٹ ایک ہے. کہتے میں نے وہ لڑکی سے پوچھا جس کو انہوں نے پاس کیا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا جی بہن آپ نوکری کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا بس ویسے میں نے جانا باہر ہے، تو میں نے کہا کچھ دن فارغ ہوں، چلو گھر سے باہر نکلنے کا بہانہ مل جائے گا، صرف اس لیے نوکری کرو. بتائیں، یعنی کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کا رشتہ بھی ہو چکا ہے، وہ جا بھی باہر رہی ہے، پاکستان میں اس نے رہنا بھی نہیں ہے، صرف کس لیے نوکری لے رہی ہے؟ اس لیے جناب. اور فون بھی اوپر سے آیا تھا کہ ہماری بیٹیاں نے 4 دن کے لیے نوکری کرنی ہے تو آپ اسے کروا دیں. اب یہ نہیں پتا کہ جناب پورے باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. یہ سفارش کرنا کسی ایسے، اب بتائیں اس خاتون کی جو سفارش ہوئی ہے وہ کون سی پھر حلال سفارش ہوئی ہے؟ کوئی مستحق بندہ ہو اس کے لیے کوئی ایسا کر دیجیے، کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں. اچھا پھر یہ معاملہ کہ جناب رشوت دے کر نوکری لینا، یہاں نوکری ملتی ہے اسی کو ہے، سفارش چل گئی نہیں تو پھر پیسے دے کے نوکری لینے والی بات ہے. یعنی اپنا حق بھی آپ لے رہے ہیں تو بھی پیسے دے کر. کوئی بھی کام ہے بغیر پیسے کے نہیں چل رہا. آپ کا حق سچ کا فیصلہ ہے وہ بھی آپ کے حق میں بغیر پیسے کے نہیں ہو رہا. تو یہ ذہن میں رہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا واضح طور پر ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکم. یہ تدلوا بھی یہ بھی ولا تدلوا ہے،
کہ اپنے تم احکام جو ہیں، اپنے معاملات جو ہیں وہ بھی پیسے دے کر حکمرانوں سے طے نہ کرواؤ، بلا تدلوا بِأَهْلِ الْحُكَمْ، یہ نہ اپنا مال لے جاؤ حکمرانوں کے پاس اور ان سے جا کر فیصلے کروا لو۔ اچھا یہ تو مسئلہ ہو گیا یہاں تک۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے، مثال کے طور پر کسی بندے نے پٹواری سے فائل نکلوا کے کسی بندے کی زمین کی، یہ لے گیا اور جا کے پٹواری سے اس نے زمین اپنے نام کروا لی، ٹھیک ہے نا۔ وہ آیا کہ اب پٹواری نے لکھ بھی دیا کہ یہ زمین تیری ہو گئی، آیا کہ یہ زمین اس کی بنے گی یا نہیں بنے گی۔ بظاہر تو فیصلہ اس کے حق میں ہو چکا ہے، بظاہر قانون میں وہ زمین اس کی ہو چکی، کیا عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ زمین اس کی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں لوگ سمجھتے دیکھیں جی قاضی نے فیصلہ دے دیا، جج نے فیصلہ دیا، پٹواری نے لکھ کر دے دی ہے، اب تو حلال ہو گئی ہمارے لیے۔ نہ بھائی نہ، ایک چیز ہے ظاہری طور پر قانون آپ کو کہہ دے کہ یہ آپ کی ہو گئی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ آپ کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو تمہاری نہیں ہے، تم گناہ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے وہ مال ہتھیار رہے ہو تو وہ تمہارا ہے ہی نہیں، حلال کیسے ہو گیا تمہارے لیے؟ اب دیکھیں یہاں پہ حدیث شریف ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس اپنے فیصلے لاتے ہو نا، مقدمات لاتے ہو، تو ذرا دھیان کے ساتھ آیا کرو، کیونکہ دو بندے ہوتے ہیں نا، ہر بندہ ایک جیسا بولنے کی اہلیت نہیں رکھتا، کہ نہیں، ہر بندہ ایک جیسا نہیں بول سکتا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو تو فرمایا کہ یہ ڈر رکھا کرو رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے دل کے اندر کہ کہیں یہ نہ ہو کسی بندے کی چرب زبانی کی وجہ سے، اس کے زیادہ بولنے والے ہونے کی وجہ سے، فصیح اللسان اور لسان ہونے کی وجہ سے اس کی باتیں میں سن کر یہ سمجھوں کہ یہ بندہ حق پر ہے، یہ بندہ حق پر ہے، تو کہیں میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے میں جو بندہ میرے فیصلے کے بعد بھی وہ چیز اس کے لیے حلال نہ ہو، پھر بھی اپنے لیے اپنے نام کروا لے اور اسے کھانا شروع کر دے، میں فیصلہ اس کے حق میں کر دوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے میں میرے فیصلہ ہونے کے بعد بھی وہ اسے کھانے والا بندہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اب بتائیں امام الانبیاء علیہ السلام فیصلہ کر دیں پھر بھی وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، تو آئے بتائیں ہمارے دور کے قاضی اور جج کسی کے حق میں فیصلہ کر دیں وہ چیز اس کی بنتی نہ ہو تو اس کے لیے کھانا حلال کیسے ہوگا؟ آج وہ تقوی والے بندے کہاں ڈھونڈے؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ حاکم تھے، بادشاہ تھے، آپ اپنے گھر پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں تو ایک دم سے نا اوپر چھت کے اوپر کسی کے اچھل کود کرنے کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے اونٹ گم ہو گئے تھے، ہم وہ اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ارشاد فرمانے لگے میں کہ تم کیسے احمق ہو کہ کبھی چھتوں کے اوپر بھی اونٹ چڑھے، کبھی چھتوں کے اوپر بھی اونٹ ملے؟ انہوں نے کہا اگر چھتوں پر اونٹ نہیں ملتے تو بیڈ پر لیٹے رہنے سے کون سا خدا مل جاتا ہے بندے کو؟ بس اتنی بات کی، دل نے چوٹ کھائی، ساری چیزیں چھوڑ کے جناب بھاگے، جنگل چلے گئے، جنگل میں جا کے رہنا شروع کر دیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوا کیا، ایک صوفی پہلے بھی پڑا تھا وہاں، اس کو 8 پیر کے بعد، 8 پیر کتنے بنتے ہیں؟ 2 دن، 24 گھنٹے، ایک دن ایک رات جو ہے وہ 8 پیر، اصل میں پیروں والی بات بھی بھول گئی ہے، ہم کوئی اور پیرا دے رہے ہیں نا، تو 8 پیر 24، 4 پیر کا یعنی کہ ایک دن ایک رات 4 پیر کر لیں، وہ وقت مختلف ہوتا رہتا ہے، کبھی بڑھتے رہتے ہیں کم ہوتے رہتے ہیں، بہرحال 24 گھنٹے جو ہیں یہ 8 پیر بنتے ہیں۔ 8 پیر میں اسے ایک روٹی ملتی تھی، وہ پہلے جو صوفی بیٹھا تھا، روٹی غیبی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی، اور ان کے لیے رات کو بھی اور صبح بھی پورا دسترخوانہ تھا، ہر طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ وہ پہلے والے صوفی کو تکلیف ہونے لگی کہ یہ کیا ہوا، میں بڑے عرصے سے بیٹھا ہوں یہاں اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے تھوڑا سا ملتا ہے، اس سے اتنا مل جاتا ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ دل میں اس کے آیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے آپ کو بھی دیکھ اور اس کی قربانی بھی دیکھ،
فرمایا تو ایسے ملنگ فقیر تھا، تو آ کے یہاں بیٹھ گیا تو ہم نے کرم فرمایا کہ تجھے روٹی دینی شروع کر دی، چلو یہاں ہمارا ذکر کر رہا ہے تو فارغ نہ رہے، بھوکا نہ رہے، تو تجھے حاجت نہ پڑے کہیں جا کے کام کرنے کی۔ فرمایا اسے دیکھ یہ تو پوری حکومت چھوڑ کے آیا بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ یہ بادشاہ تھا تو ہمارے دروازے پہ آ گیا، ہم اس کی دعوت بھی تو میں بادشاہ والی کریں گے نا کہ نہیں؟ تجھے اس کے ساتھ کیوں جلن ہونے لگی بھائی؟ تو یہی ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، آپ کو پتہ ہے بندے جو ہوتے ہیں میں سمجھانے والے، یہ کپڑے سی رہے ہیں اپنی گدڑی، وہ نیچے بچھاتے تھے، سردی لگی تو اوپر لے لی، لیٹے تو رات کو نیچے بچھا لی، تو وہ گدڑی جو ہے نا وہ سی رہے تھے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا جی اچھی بھلی آپ کی حکومت تھی، ساری آپ نے چھوڑ دی، تباہ کر دی ہے، اور یہاں بیٹھے جناب آپ فقیروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے میں اچھا آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی جس کے ساتھ وہ سیرے تھے، آپ نے وہ سوئی دریا میں پھینکی، کہا کہ مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ اتنا کہا جتنی مچھلیاں تھیں سب کے منہ میں سونے کی سوئیاں باہر منہ کر لیا انہوں نے۔ اب میں نہیں مجھے میری چاہیے۔ پھر ایک مچھلی باہر نکلی، وہ لے آئی، آپ نے میں یار بتا وہاں لوگ ڈر کے مارے میری اطاعت کرتے تھے، یہاں سارے مجھے خوش کرنے کے لیے میری بات مانتے ہیں، میرے لیے وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے۔ وہ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ اتنا عرصہ باہر ہی رہے جنگلوں میں۔ ایک بندے نے آ کے پوچھا، اس نے کہا حضرت آپ آتے کیوں نہیں ہیں شہر میں، آپ ادھر ہی رہتے ہیں، چلو حکومت چھوڑ دی، کم از کم شہر تو نہ چھوڑیں۔ مدنی زندگی ہر انسان بطور طبیعت مدنی ہے، مدنی طبع پیدا ہوا۔ مدنی مطلب اسے کہتے ہیں جو لوگوں کے اندر رہنا پسند کرے، اکیلے رہنا پسند نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر دن نا ایک ویڈیو مجھے بھیجی ہے، ایک بابا ہے جی بلوچستان کے علاقے میں، وہ کو بابا 40 سال کا عرصہ انہوں نے بتایا کہ وہ 40 سال سے جنگلوں میں رہ رہا ہے، جنگل میں اکیلے رہتا ہے بابا، تنہا رہتا ہے وہاں۔ وہ خود ہی وہاں پہ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، رشتے دار اس کے پاس کچھ نہ کچھ دے جاتے ہیں اسے، وہ وہی کھاتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں صرف یہاں پہ رب کا قرآن پڑھتا ہوں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ کہتا میں قرآن پڑھتا ہوں نا، وہ بابا کہہ رہا تھا، کہتا میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے جنت ایسے دکھائی دیتی جیسے یہ درخت کھڑا ہو، ایسے جنت دکھائی دیتی ہے۔ اچھا اس کے بیان کے بعد انہوں نے ڈاکٹروں کا بیان چلایا، ڈاکٹر لے گئے بندے بھی، اسے چیک کرو۔ انہوں نے کہا بابے کے دماغ میں خلل واقع ہو گیا۔ میں خلل تیرے دماغ میں ہے، وہ سارا کوئی چھوڑ چھاڑ کے وہاں بیٹھا ہے، وہاں بیٹھا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے پاس، دور دراز تک کچھ نظر نہیں آتی، اکیلے بیٹھا ہے بابا وہاں، کہتا ہے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اور صرف رب کا قرآن پڑھتا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اس کا کہتا ہے اس کے دماغ میں خلل ہو گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو گئے، قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ دماغ میں خلل ہو گیا۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کو 70 سال ہو گئے تھے جنگل میں رہتے ہوئے۔ ایک بندے نے پوچھا حضرت آپ شہر میں کیوں نہیں آتے؟ آپ پتہ کیا فرمانے لگے؟ آپ فرمانے لگے یار شہر میں ہر بندے کا کھانا حرام نہیں کہا، میں مشتبہ ہو گیا ہے، ہر بندے کا کھانا مشکوک ہے، تو میں کیسے وہاں رہوں؟ کہیں یہ نہ ہو میں بھی مشکوک کھانا کھاؤں اور میرے دل سے رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جو لذت ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں۔ بتائیں یار آج ہمارا کھانا کہاں جا پہنچا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہم کون سا کھانا کھا رہے ہیں اور کس طرح کا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ تم فرمایا کہ اپنا مال حکمرانوں کے پاس نہ لے جاؤ کہ تم انہیں بطور رشوت کے دے کر کے پھر تم لوگوں کا مال ہتھیا لو، جی بالاسم گناہ کے ساتھ تم ان کا مال ہتھیا لو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ایسا کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک عورت کا مقدمہ لے کر آئے، جی وہ 2 گواہ بنے ہوئے تھے جھوٹے، اور وہ عورت جو تھی وہ بھی یعنی کہ منکوحہ نہیں تھی، اس کا کہیں نکاح نہیں ہوا تھا، وہ گواہ بن کے آئے اس کے جھوٹے، انہوں نے کہا جی اس کا نکاح ہو گیا ہے، جی اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر پر فیصلہ فرمایا، یہ چونکہ عقود میں سے آتا ہے نکاح، عقود اور فسوق جو ہیں وہ فیصلے کے ساتھ ظاہراً اور باطناً نافذ ہو جاتے ہیں، اس کا فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہو جاتا ہے اور باطناً بھی نافذ۔ آپ صرف اتنا سمجھیں، مزید میں بات کو کھولوں گا نا وہ بات لمبی چلی جائے گی، ہو سکتا ہے میں سنبھال بھی نہ پاؤں اس وقت۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا تمہارا معاملہ جو بھی ہوا ہے نکاح تیرا ہو گیا ہے، نکاح تیرا ہو گیا، اگر اس کا نکاح پہلے ہوا ہو تو میں یہ تیرے جھوٹے 2 گواہ ہیں نا انہوں نے فیصلہ نکاح کر دیا تیرا، انہوں نے نکاح کر دیا ہے۔ اب دیکھیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ڈراموں میں فلموں میں جھوٹ موٹ کا نکاح پڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں جھوٹ موٹ کا نکاح پڑھاتے ہیں اور جھوٹی موٹی طلاق بھی دیتے ہیں،
ہیں۔ اور ایک بڑے عرصہ پہلے ایک معاملہ بنا تھا، وہ میاں بیوی تھے، انہوں نے فلم کے اندر طلاق دے دی، ڈرامہ تھا یہ، شاید فلم تھی، اللہ عالم کیا تھا، انہوں نے طلاق دے دی۔ تو اب وہ معاملہ جب پہنچا علماء کے پاس تو انہوں نے کہا بھی طلاق تمہاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو بطور ڈرامہ طلاق دی تھی، وہ تو ڈرامہ تھا۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے یہ جو معاملات ہیں نا، عقود اور فسوق، میں ان میں نہ مذاق چلتا ہے نہ سنجیدہ پن چلتا ہے، ان میں مذاق بھی سنجیدہ پن ہے، سنجیدہ پن چلتا ہے، میں اس میں مذاق بھی سنجیدہ پن ہے۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیا، وہ کھڑا ڈرامے میں نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو گیا، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اسی طرح کر کے اس نے طلاق دے دی، بیوی اسی کی تھی تو طلاق واقع ہو گئی، طلاق اس کی ہو گئی، ہاں طلاق ہو گئی۔ اب بتائیں ایسا کتنا ہوتا ہے ہمارے ہاں، فلموں میں ڈراموں میں نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کا نکاح پڑھا دیا، اور نعوذ باللہ من ذالک کئی بار تو ذلیل نکاح کا مذاق اڑانے کے لیے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، سارا کچھ کر دیتے۔ اچھا منہ سے نہ بھی بولے نا، اکیلے 10 خط ہو جائے نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ القلم احد اللسانین، کہ زبان جو ہے، یہ قلم جو ہے یہ بھی ایک زبان ہے، قلم بھی زبان ہے، جو چیز منہ سے بولتے ہیں نا وہی چیز منہ بند کر لیں تو قلم سے لکھ لیتے ہیں ہم۔ منہ میں زبان میں جو آ رہا ہے وہ بھی دل سے آ رہا ہے باہر، ضمیر سے آ رہا ہے باہر، اور جو کچھ جو ہے وہ قلم سے آ رہا ہے وہ بھی اندر سے باہر آ رہا ہے۔ تو کوئی بندہ یہ کہے جی نہیں جی اس نے دستخط نہیں کیے تھے، اس نے صرف زبان سے کہا تھا، یا کہے جی میں نے زبان سے کہا تھا دستخط نہیں کیے تھے، تو پھر ایسا کیسے ہوگا؟ نہ نہ، زبان سے کر دیں یا قلم سے کر دیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔